وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور اسی کشتی کی طرح ہم نے اور چیزیں بھی بنائی ہیں جو وہ جس پہ وہ چڑھتے رہتے ہیں۔ اب اس میں جو کہا ہے نا اس کی طرح کی چیزیں جو وہ چڑھتے ہیں، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اونٹ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں جس پہ چڑھتے ہیں، سواری کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اور چیزیں بھی بنانے کا ارادہ کیا ہے جو وہ چڑھیں گے۔ ابھی ایئرپلینز نے آنا ہے، کارز نے آنا ہے، ٹرینز نے آنا ہے، ابھی اور مینز آف ٹرانسپورٹیشن نے آنا ہے۔ اس سب کی طرف ایک کھلا اشارہ کر دیا۔ کیوں، کیسے پتہ چلا ہمیں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے؟ پہلی چیز کہی تھی کشتی کے بارے میں۔ کشتی ایک عجیب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ہماری انجینئرنگ کی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ ہم نے ڈیزائن کی تھی نا کشتی۔ قرآن نے کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ پہلی کشتی کس کی تھی؟ نوح علیہ السلام کی۔ ان سے کہا گیا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اس کشتی کی مینوفیکچر کریں ہماری نظروں کے تحت، یعنی ہم آپ کو بلو پرنٹ نازل کر رہے ہیں، یہ لو پھٹا، یہ لو کیل، ایسے ایسے کرو۔ یعنی ایک ایک پھٹا، ایک ایک کیل جو پہلی دفعہ بنائی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے بنائی گئی۔ یہ بھی ایک بہت اہم فلسفی بات ہے کہ انجینئرنگ جیسی فیلڈ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فیلڈ ہے، ایک نازل کی ہوئی فیلڈ ہے۔ اسی طرح قرآن میں فائنانس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ فَلْيَكْتُبْ بِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جس کو قرض کا کانٹریکٹ لکھنا آتا ہو اس کو لکھنا چاہیے اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے۔ فائنینشیل کانٹریکٹ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے؟ نہیں، وہ تو اس نے کسی اور سے سیکھا ہوگا، کسی اور اکاؤنٹنگ اسکول سے سیکھا ہوگا، کہیں سے سیکھا ہوگا۔ نہیں، تمام جس کو ہم سیکولر نالج کہتے ہیں نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں سکھاتا ہوں۔ آپ کے دماغ میں جو نیورونز فائر ہوتے ہیں کریٹیوٹی کے، جو آئیڈیاز آپ کو آتے ہیں، جو نئی انوینشن آتی ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ وہ انسان مسلمان کو بھی ہوتا ہے، غیر مسلم کو بھی ہوتا ہے۔ یہ تمام انسان کی جو پرسوٹ ہے کہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرے، نئی نئی چیزیں ڈیولپ کرے۔ هو الذی جعلکم فی الارض واستعمرکم فیہا، اس نے ہی تمہیں زمین پر ڈالا اور اسی نے چاہا کہ تم اس میں مزید تعمیر کرو اور اس میں مزید امپروومنٹ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک خاص دیا ہوا ایک خاص تحفہ ہے کہ انسان مزید انوینٹ کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کا ایک حصہ ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اسی طرح کی ہم نے اور چیزیں بھی بنائی جن پر تم سواری کرو گے۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو سب کو ڈبو دیتے اور نہ ان کی کوئی صریخ یعنی کوئی چیخ کوئی سننے والا ہوتا، اور نہ ہی ان کو کوئی بچانے والا ہوتا۔ یعنی سمندر کے درمیان میں اگر کوئی موج آ گئی اور کشتی ڈوب گئی، کون سی چیخنے سننے والا ہوگا؟ پانی کے اندر کوئی چیخ بھی رہا ہوگا تو کس کو سنائی دے گی؟ فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمة منا ومتاعا الى حين، یہ سب یعنی تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پہنچتے ہو نا، یہ کبھی نہیں ہوتا سوائے اس لیے کہ ہم نے تم پر رحمت کی ہے۔ کبھی کوئی فلائٹ ٹیک آف نہیں کرتی، کبھی لینڈ نہیں کرتی سوائے اس لیے کہ میں نے رحمت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں تو ڈبو دیتا۔ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جس طرح پہلے کہا تھا نا کہ آندھیوں کو روکے ہوئے ہیں، ٹربولینس کو روکے ہوئے ہیں، تھوڑی سی ٹربولینس ہوتی ہے تو آیت الکرسی یاد آ جاتی ہے، تھوڑی سی قل هو اللہ احد، پھر دوبارہ جب پلین سٹیبل ہوتا ہے تو دوبارہ مووی لگا لو، رائٹ؟ اب کیا کہہ رہے ہوتا تھا؟ کہہ رہے ہیں جب تمہارا جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے اور تم نہیں گرتے، نہیں ڈوبتے، نہیں مرتے، یہ ہر بار میری رحمت ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ تاکہ تم ان چیزوں کا فائدہ اٹھا لو، انجوائے کر لو، متاع، لیکن وہ بھی ایک وقت تک ہے، ایک وقت تک یہ کچھ کر لو۔ ان تمام جب ہم یہ سفر کرتے ہیں ہم کیا بات کرتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، ہمیں آخر کا اپنے رب کی طرف واپس جانا ہی ہے۔ ابھی تو ہمیں یہاں جانا ہے، پھر واپس گھر آنا ہے، ایک آخری گھر ہے، وہاں جانا ہی جانا ہے۔ اس سفر سے ہمیں اس سفر کی یاد دہانی کی جاتی ہے، اور جب وہ دلایا جا رہا ہے یاد، یہاں کہا گیا ہے متاعا الی حین، ابھی مزے کر لو، لیکن یہ کچھ وقت تک کی بات ہے، ابھی تک یہ انجوائے کر لو، یہ اب جب تک ہے یہ میری رحمت ہی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔